دوا جب اندر جاتی ہے تو دوا اپنا اثر دکھاتی ہے. کان کی دوا کان میں جائے، آنکھ کی دوا آنکھ میں جائے، پیٹ کی دوا پیٹ میں جائے، پھر وہ دوا اپنا اثر دکھاتی ہے. دوا ہے لیکن باہر ہے، بیماری میں ہے، وہ اپنا اثر نہیں دکھائے گی. اسی طرح دعوت دائی کے اندر اترے تو پھر دائی دعوت سے نفع اٹھاتا ہے. دعوت سے مدعو کو بعد میں پیدا ہوتا ہے، لیکن دائی کو پہلے نفع ہوتا ہے، پہلے پیدا ہوتا ہے. دعوت سے باہر کا باطل اس وقت کٹتا ہے جب دعوت دینے والوں کا اندر کا باطل پہلے کٹے. اندر بھی ایک باطل ہوتا ہے اور باہر بھی ایک باطل ہے. باہر کے باطل کا تذکرہ تو ہم بہت کرتے ہیں کہ فلاں شکل میں فلاں باطل ہے، فلاں نقصان ہو رہا ہے. لیکن انسان کے اندر کا ایک باطل ہے، وہ باطل باہر کے باطل سے زیادہ نقصان دہ ہے. دعوت کی تاثیر یہ ہے کہ دعوت دینا جس کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں اس سے ہمارا تعلق بڑھ رہا. اللہ کی طرف دعوت ہے تو اللہ سے تعلق بڑھ رہا، محبت کا تعلق بھی بڑھ رہا ہو، خوف کا تعلق بھی بڑھ رہا ہو، یقین کا تعلق بھی بڑھ رہا. تمام محبتوں پر اللہ کی محبت غالب آ جائے، تمام خوف پر اللہ کا خوف غالب آ جائے. ہر مخلوق سے نفع نقصان کا یقین نکل کر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے نفع نقصان کا تعلق جڑ جائے. یہ اللہ سے تعلق کی دلیل ہے، علامت ہے. اللہ ہمارا محبوب بن جائے، مطلوب بن جائے، مقصود بن جائے. اللہ جب محبوب بن جاتا ہے تو پھر آدمی کے نزدیک کوئی چیز محبوب نہیں رہتی. ہاں اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے. اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی علامتوں میں ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس کسی سے آدمی محبت کرے اللہ کی خاطر، اپنے اغراض کے لیے نہیں، اپنے مفادات کے لیے نہیں، اپنی ذاتی کسی نفع کے لیے نہیں، اللہ کے لیے محبت ہے. اور کسی سے اگر دوریاں ہیں، بیر ہے، دعوت ہے، دشمنی ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں. وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ. کہیں آدمی مال خرچ کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے خرچ کرو. اور اگر کہیں مال خرچ نہیں کرتا ہے، ہاتھ روک لیتا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے، بخل کی وجہ سے نہیں، شح کی وجہ سے نہیں کہ مال کی محبت دل میں سے مال خرچ نہیں کر رہا ہے. منع کیا گیا وہاں مال خرچ کرنے کی، اس لیے وہ مال نہیں خرچ کرتا ہے. فرمایا کہ 4 باتیں جس آدمی میں ہوں گی فقد استکمل الایمان، اس نے اپنی ایمان کی تکمیل کر لی، ایمان کامل کر لیا.
ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے. کوئی کسی کو نہ دیکھے کون کیا کر رہا ہے، اپنے کو دیکھے. اس لیے کہ ہر آدمی سے اس کے دین کے بارے میں اسے پوچھا جائے. دوسرے کے دین کے بارے میں خبر میں سوال نہیں ہے. ماں دین ہوگا، تمہارا دین کیا ہے؟ ماں رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ماں نبی کا، تمہارے نبی کون ہے؟ ہر آدمی کا انفرادی طور پر اس کی اپنی قبر میں ہر آدمی سے الگ الگ سوال ہوگا. انسان کی کمزوری ہے کہ دوسروں کے عیب دیکھنا. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، بڑی اچھی بات ہے. ایک آدمی نے، ایک انسان نے بلبل کو دیکھا اور دیکھ کے کہا بلبل تو کیا پیاری ہے اگر تو کالی نہ ہوتی. گلاب کو دیکھا، گلاب سے کہا کہ تو کیا اچھا ہے اگر تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے. سمندر کو دیکھا تو کہا سمندر تو کتنا پیارا ہے اگر تو کھارا نہ ہوتا. تو تینوں کا جواب سنیے. تینوں نے ایک ہی جواب دیا، اے انسان تو کتنا اچھا ہوتا اگر تو دوسروں کی خامی نہ دیکھتا ہوتا. تیرے اندر یہ خامی ہے کہ تو دوسروں کی خامی دیکھتا ہے. بلبل تو کالی ہوتی ہے، سمندر تو کھارا ہی ہوتا ہے، گلاب تو کانٹوں ہی کے ساتھ اچھا لگتا ہے. جب کوئی بات کہی جائے، سنی جائے تو وہ ہر آدمی اپنے آپ کا جائزہ لے. یہ باتیں میرے اندر کتنی ہیں؟ تو دعوت کے کام سے داعی کا تعلق اللہ سے بڑھ رہا ہے. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے بندوں کو، اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو سب سے زیادہ انبیاء کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، یقین کا تعلق. یہ کرنے والے اللہ ہیں. جیسے رات میں ہم نے سنا یقین کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اور سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے. جتنا یقین داعی کے دل میں بڑھتا چلا جائے گا تو دعوت آسان ہو جائے گی. آدمی کسی مخلوق سے متاثر نہیں ہوگا، ہر حال میں دعوت ہے. موافق حالات ہیں، ناموافق حالات ہیں، اتنی چاہے آدمی پر مخالفت کی جائے لیکن وہ کسی سے متاثر نہیں ہوگا. یہ کرنے والے اللہ ہیں. اللہ کی طرف سے ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، وہ ذمہ داری کو ہم ادا کر رہے ہیں. ماننا نہ ماننا وہ لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام دعوت دینا ہے. اور داعی کے ذمہ نتیجہ نہیں ہے. داعی کے ذمہ صحیح طریقے سے، صحیح نیت سے، صحیح ترتیب سے دعوت دینا ہے. طریقہ بھی صحیح ہو، ترتیب بھی ٹھیک ہو، نیت بھی صحیح ہو تو پھر وہ دعوت مؤثر ہوتی ہے. دیر سویر، اب نہیں تو بعد میں، حال میں نہیں تو مستقبل میں اللہ تعالیٰ نتیجہ ضرور نکالتا ہے. داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. داعی کی ڈکشنری میں مایوسی کا لفظ نہیں ہے. اس لیے کہ ہر نبی نے جو دعوت کا کام شروع کیا ہے وہ پوری طرح ناموافق حالات اور ماحول میں شروع کیا ہے. ماحول اجازت نہیں دیتا کہ صاحب یہ بات کہی جائے. سارا ماحول مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے، مادی ماحول ہے، معاصی اور منکرات کا ماحول ہے.
ایک آدمی بھی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے، سننے کو تیار نہیں. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میں نے جتنی جیسے دعوت دی ان کے بھاگنے میں اور نفرت میں اور یہ ابا و انکار ہی میں اضافہ ہوا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. کہ جب کبھی میں نے ان کو دعوت دی کہ میری بات قبول کر لو، اللہ تمہاری مغفرت فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، تمہاری دینی دنیا بنا دیں گے، تو قوم نے کیا کیا؟ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی تاکہ بات نہ سن سکے، داعی کی بات نہ سنے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اتنی نفرت کہ چہروں پر چادریں ڈالی، رومال ڈالی کہ نبی کا دائی کا چہرہ بھی نہ دے، آواز بھی نہ سنے، اور بتائیے چہرہ بھی نہ دے. بات کرنے والے کو دیکھنا چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آئے. سر نیچے جھکائیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد نہیں آئے. فجر کے بعد کا بیان جو ہے وہ سننا بھی مجاہدہ، سنانا بھی مجاہدہ. نہیں ماشاءاللہ رات بڑی لمبی ہے. ہم لوگ ابھی 2-3 دن پہلے واپس آئے آسٹریلیا، فیجی اور نیوزی لینڈ سے. وہاں مغرب کی نماز 9:45 بجے ہو گئی، عشاء کی نماز 11 بجے. سوتے 12-1 ہو گئے. 3 بجے پھر اٹھ جاؤ، 4 بجے فجر کی نماز. آج بھی چھوٹی لوگ ماشاءاللہ شریف ہوتے تھے، توجہ سے بات سنتے تھے. فجر کا بیان ہم تو 6-7 گھنٹے سو سکتے ہیں. رات کو تو بیان 9 بجے ختم ہوا تھا، 9:30 کو دعا، 9:30 بجے نماز بھی ہو گئی. اگر 10 بجے بھی سوئے تھے، 5 بجے تک بھی اگر سوئے، کتنے گھنٹے ہو جائے؟ 8-8:15 بجے بیان کا تشکیل سب ختم ہو گئی. 9 بجے نماز بھی ہو گئی. ماشاء اللہ موسم بھی بڑا شاندار ہے. رات بڑی لمبی ہے. 6 گھنٹے سو جائے آدمی کافی ہے صحت کے لیے. زیادہ سوئے گا تو بیمار ہو جائے گا. جیسے ضرورت کے بغیر کھانا ٹھیک ہے، زیادہ کھائے تو کیا ہوتا ہے؟ بولیے بیمار ہو جائے. میں کہہ رہا تھا کہ دعوت کا اثر داری میں یہ ہونا چاہیے، اپنا جائزہ آدمی لیتا رہے کہ دعوت سے میرا اللہ سے تعلق کتنا بڑھ رہا ہے. عبادت، ذکر، تلاوت، تسبیحات، انفرادی زندگی، خلوت و جلوت. کل جمعے میں ایک حدیث آئی، صدر ٹاؤن میں بات ہو رہی تھی، جمعے کا بیان تھا. اس میں ایک حدیث میں نے سنائی، بخاری شریف میں وہ روایت ہے کتاب الایمان میں. حضرت نعمان بن بشیر ایک صحابی، چھوٹی عمر کے تھے وہ اس کے راوی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات یا مشبہات مشتبہات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فيها
یہ روایت وقع فی الحرام، اور یہ روایت لمبی ہے کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ کیا کیا چیزیں حلال ہیں مسلمان جانتا ہے، کھانے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں، پہننے کی چیزوں میں، بولنے اعتبار سے وہ سب چیزیں معلوم ہے کیا کیا حلال ہے، اور حرام کیا ہے وہ بھی معلوم ہے، کھانے پینے پہننے کے اعتبار سے کیا چیزیں حرام ہے ایک عام مسلمان کو معلوم ہوتی ہے۔ بکری حلال ہے، خنزیر حرام ہے، شہد حلال ہے اور شراب حرام ہے، عام لباس مسلمان کے لیے سادہ حلال ہے اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ سب جانتے ہیں، لیکن فرمائے ان حلال و حرام کے درمیان میں کچھ چیزیں ہیں مشتبہ، یعنی اس کی حلت و حرمت کا عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لا يعلمها كثير من الناس۔ فرمایا کہ بہت سے لوگ اس کی حلت و حرمت کے بارے میں نہیں جانتے، آیا یہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، کھا سکتے نہیں کھا سکتے، پی سکتے نہیں پی سکتے، پہن سکتے نہیں پہن سکتے، یہ بول سکتے کہ نہیں بول سکتے، معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ جو آدمی مشتبہ چیزوں سے جو حلال و حرام کا جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یقینی طور پر اس سے جو بچ گیا، فرمایا کہ اس نے اپنے دین کی اور اپنی عزت کی حفاظت کری، اس کا دین بھی محفوظ ہے، اس کی عزت بھی محفوظ ہے، اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، یہ کہہ کر بھائی حرام تو نہیں ہے نا، صرف شکی تو ہے، آؤ پیو پہنو، یہ کہہ کر اگر حرام میں پڑ گیا، یعنی مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، اس کو استعمال کرنے لگ گیا، فرمایا کہ وقع فی الحرام، حرام میں چلا جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی ہر مباح کو استعمال کرے گا وہ مکروہ تک پہنچ جائے گا۔ ہر مباح کا استعمال یہ مکروہات کا زینہ ہے، اور جو شخص جو ہے ہر مشتبہ چیز کو استعمال کرنے لگے وہ حرام میں پڑ جائے، اس لیے مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آدمی کے تقوی کی بات ہے، دل کے تقوی کی بات ہے، یہ جو چیزیں مشتبہ ہیں، حلت و حرمت کا پتہ نہیں ہے، اس سے بچے۔ ہاں اسے جاننے والے کچھ راسخین فی العلم ہے، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، اس کی حقیقت مشتبہ چیزیں کیا ہیں، اس کے اندر حلت و حرمت کے کیا احکام ہیں، اسباب ہیں، اس کو اللہ جانتے ہیں، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے علم رسوخ عطا فرمایا، گہرا علم، معمولی علم نہیں۔ جیسے بہت سے لوگ جو ہے بھیشتی دیور پڑھ کر مولانا بن جاتے ہیں، تعلیم اسلام پڑھ کر جو فتویٰ دینے لگ جاتے ہیں۔ ہاں پڑھنا چاہیے، عام لوگوں کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں، بھیشتی دیور، تعلیم اسلام، اردو کی کتابیں، لیکن راسخ فی العلم اسے کہتے ہیں جس نے 10-15 سال جو ہے علم کے اندر لگائے ہوں، علوم عالیہ، علوم عالیہ، اور جو ہے دین کا فہم اور سمجھ اس نے حاصل کی ہو، اہل فہم کی صحبت میں رہے گا، درس و تدریس کے ماحول میں رہے گا، تعلیم و تعلم کے ماحول میں رہے گا، اہل علم کی صحبتیں اٹھا کر وہ جانتے ہیں۔ پھر وہاں ایک بات کہی ہے، راسخین فی العلم کی 4 علامتیں ہیں، میں کہتا ہوں یہی چاروں علامتیں داعی کی بھی ہونی چاہیے، دعوت کا کام کرنے والوں کی 4 علامتیں ہونی چاہیے۔ پہلی بات، الخوف فیما بینہ و بین اللہ، اس کا تعلق اللہ سے خوف و خشیے کا ہونا چاہیے۔
ایسے علماء ان کے اندر اللہ کا خوف ہو، تو داعی کے اندر بھی اللہ کا خوف بڑھتا ہے، اس لیے کہ جس طرح عالم جو ہے وہ اللہ کو جانتا ہے، داعی بھی اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کے خزانے، اللہ کی نعمتیں، یہ سب کی دعوت وہ دیتا ہے، اور اسی وہ اللہ ہی کی بڑائی بولتا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو۔ تو ظاہر ہے کہ جو اللہ ہی کی بڑائی ہر وقت بیان کرتا ہے، اس سے تو کسی کی بڑائی ہوگی؟ اگر کسی کی بڑائی ہوگی تو وہ اللہ کی بڑائی کی دعوت سے ہی نہیں دے سکتا ہے۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا فلاں ملک بڑا، فلاں ملک کا صدر بڑا، فلاں ملک کا جو ہے وزیر اعظم بڑا، فلاں مالدار بڑا، فلاں ڈاکٹر صاحب بڑے، ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے جو بڑے ہیں مخلوق ہونے کے اعتبار سے، لیکن سب سے بڑا اور اصل بڑا وہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑے، رب ہی بڑا ہے۔ وہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، ہر چیز پر قادر ہوتا ہے، فعال لما یرید ہوتا ہے، علی کل شیء قدیر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ علم بھی خشیت الہی کا سبب ہے، خوف الہی کا سبب ہے، اور دعوت بھی اسی کا سبب ہے کہ دعوت سے اللہ کی خشیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کا خوف دلوں میں آتا ہے۔ الخشیہ یا الخوف فیما بین و بین اللہ، اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے وہ بندے کا اللہ سے وہ خوف و خشیت کا ہے، ڈر کا ہے، نڈر نہیں ہے، فرمایا دائی نڈر نہیں ہوتا ہے، بے خوف نہیں ہوتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ سارے صحابہ دائی تھے اور سارے صحابہ کو دلوں میں اعلیٰ درجے کا اللہ کا خوف۔ بخاری شریف کتاب الایمان میں ابن ابی ملیکہ ایک تابعی ہے، ہم اکثر قرآنوں میں سناتے ہیں تاکہ وہ باتیں ہمارے اندر بھی آ جائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 30 صحابہ سے میری ملاقات، حضرت عائشہ، حضرت اسماء، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، نام بھی لکھے ہیں، 30 صحابہ سے میری ملاقات۔ اور آگے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر صحابی اپنے بارے میں ڈر رہا تھا کہیں میں منافق تو نہیں، نفاق کا ڈر۔ مومن ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، میرا فلاں عمل جو ہے بہت کمزور ہے، اندر بڑی کمی ہوتا ہی۔ دوسروں کی کوتاہی نکالنا بہت آسان ہے، اپنی کوتاہی کو دیکھنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ سب کی نفی کرنا آسان ہے، اپنی نفی کرنا مشکل ہے۔ آدمی سب کی نفی کرے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن دل میں ہوتا ہے میرے سے کچھ ہوتا ہے، میں نے کچھ کیا ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں۔ کہ آدمی اپنی بھی نفی کرے، لا الہ میں اپنی بھی نفی ہے کہ کوئی الہ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کوئی طاقت والا، کوئی جو ہے قوت والا، کوئی فیصلہ کرنے والا، کوئی کسی چیز کا مالک کچھ نہیں ہے، صرف ایک اللہ۔ رب بھی وہی ہے، الہ بھی وہی۔ علماء نے لکھا ہے کہ توحید ربوبیت پہلے، پھر توحید الوہیت بعد میں آتی ہے۔ رب کہا تو سب اس کے ہاتھ میں آ گیا، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، قادر بھی وہی ہے، محیی بھی وہی ہے، ممیت بھی وہی ہے، معز و مذل بھی وہی ہے، نافع و ضار بھی وہی ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ خدا رے کے الہ بھی وہی ہے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو سب کچھ اللہ، تو معلوم ہوا کہ جب دل میں یہ بات آ جاتی ہے
تو آدمی بہت راحتوں میں رہتا ہے. کسی سے نہ خوف کا تعلق ہوتا ہے نہ کسی سے امیدوں کا تعلق ہوتا ہے. خوف ہے تو اللہ کا، امیدیں ہیں تو اللہ. اس لیے وہ جم کر مانگتا ہے. جب اس کا یقین ہو گیا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اسے دعا میں اب جی لگتا ہے اور دعا میں یقین پیدا ہوتا ہے. اور یہ دعا اندر سے ہوتی ہے، صرف سرسری نہیں. دعا پڑھتا نہیں، دعا مانگتا ہے. اکثر لوگ دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن اصل دعا مانگنا ہے. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. فرمایا کہ اللہ سے مانگو یہ دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ. اللہ ضرور قبول کریں گے. لوگوں سے مانگیں گے صاحب وہ دیں گے نہیں دیں گے، کوئی یقین نہیں ہے. اگر دینا بھی چاہیں گے تو دینے پر قادر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے وہ بھی معلوم نہیں ہے. بہت سے لوگ دیتے نہیں، قادر ہیں. بہت لوگ دینا چاہتے ہیں لیکن دینے پر قادر نہیں ہے، اس لیے نہیں دے پاتے بیچارے. دینا چاہ رہے ہیں لیکن دینے پر قادر نہیں ہے. لیکن اللہ کا معاملہ عجیب ہے. اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہیں اور دینے پر قدرت بھی ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، مانی نہیں، حد و صد نہیں ہے. جو مانگو ہم دیں گے. مانگو ہم سے، مانگنے والے ہم کو محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور نہ مانگنے والوں سے ہم ناراض ہیں. دنیا والوں کا حال کیا ہے؟ بیٹا بھی اگر باپ سے بار بار مانگے اور باپ بڑا کروڑ پتی ہے تو باپ خوش ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے؟ آپ کا بیٹا آپ سے مانگے خوش ہوتے ہیں آپ ہے نا؟ بیٹا بار بار مانگے تو یار یہ منگتا منہ سلامت ہو، دیکھو مانگتا رہتا. اگر کسی کی بیوی شوہر کروڑ پتی ہے، بیوی بھی بار بار مانگے تو کیا مصیبت ہے یار، جب دیکھو مانگ کے دیتی ہے. اور نہ مانگے تو تعریف کرتے ہیں. 20 سال ہو گئے آج تک میری بیوی نے کوئی تقاضا میرے سامنے رکھا ہی نہیں، کوئی چیز مانگی نہیں اس نے. تعریف ہو رہی، بیٹے کی تعریف ہو رہی، بیٹا مانگتے نہیں. دنیا والوں سے مانگنا سوال ہے، اور سوال ذلت کی چیز ہے، اور سوال کرنے سے آدمی نگاہوں سے گر جاتا ہے. اور اللہ سے مانگنے کا نام دعا ہے، اور دعا کرنا اللہ کو پسندیدہ ہے. دعا مانگنے سے آدمی عزت والا ہو جاتا ہے. لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء. اللہ تعالیٰ کے ہاں فرمایا کہ دعا کا بڑا اکرام ہوتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا اکرام دعا سے زیادہ ہوتا ہو. اس لیے کہ دعا جو ہے عبادت بھی ہے، عبادت کا مغز ہے، کریم ہے، لب لباب ہے، وہ سارا اور خلاصہ ہے. جو مانگو ہم دیں گے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ دعا ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ سورہ فاتحہ دعا ہے کہ نہیں؟ اور سورہ ناس دعا ہے کہ نہیں؟ معوذتین بھی دعا ہے، سورہ فاتحہ بھی دعا ہے. قرآن کی ابتدا دعا اور انتہا دعا. نماز کی ابتدا بھی دعا، انتہا بھی دعا. سبحانک اللہم سورہ فاتحہ سے نماز شروع ہو رہی اور درود شریف اور اللہم انی ظلمت نفسی کی دعا پہ دعا ختم ہو رہی. نماز کی ابتدا بھی دعا ہے، انتہا بھی دعا ہے. اور حج تو سراپا دعا ہے. آپ سے پوچھا من حج یا رسول اللہ، اللہ کے نبی حج کیا ہے؟ حج کی حقیقت کیا ہے؟ حج کا رکن اعظم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الحج العرفہ. حج جو ہے عرفہ کے وقوف کا نام ہے. اور عرفہ کا کیا عمل ہے؟ میدان عرفہ میں کیا کرتے ہیں آپ؟ حضور نے کیا کیا؟ 5.5-6 گھنٹے آپ نے جبل رحمت کے نیچے کھڑے کر دعا مانگی ہے. دعا ہی دعا ہے. دیکھ لینا آپ کی دعا میدان عرفات میں کیا آوازاری کے ساتھ، استقراری کیفیت کے ساتھ کس طرح دعا مانگی ہے.
اور امت سے کہا کہ دعا مانگو. اور آپ دیکھیں حج شروع ہوتا ہے لبیک سے. لبیک دعا ہے، احرام دعا. احرام شروع ہوتا ہے لبیک سے. طواف شروع ہوتا ہے دعاؤں سے. سعی میں دعائیں، طواف میں دعائیں ہیں، منتظم پہ دعائیں ہیں، حتیم میں دعائیں ہیں، مطاف میں دعائیں ہیں، مزدلفہ میں، مینا میں، ہر جگہ دعا ہی دعا ہے. دعاؤں کے بغیر حج کے اندر کوئی جاذبیت نہیں ہے، قبولیت بھی شاید نہیں ہے. میں کر رہا تھا کہ اللہ سے مانگنا. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم ہم سے فرماتے ہیں اجتماعی دعا تعلیم کے لیے ہے، انفرادی دعا اثر ہے. کہ آدمی گھنٹوں بیٹھ کر جب اللہ توفیق دے رات کی تنہائیوں میں اللہ سے جی لگا کر دعائیں مانگے، اپنے لیے، خاندانوں کے لیے، قبیلوں کے لیے، امت کے لیے، امت دعوت کے لیے، امت اجابت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، مرحومین کے لیے، موجودین کے لیے. جو کچھ مانگ سکتے ہیں سب مانگے. اللہ کو مانگنا بڑا پسند ہے. تو اور میں کر رہا تھا کہ بندے کا تعلق اللہ سے خوف کا ہو، نڈر نہ ہو. ایک حدیث ہے لمبی، اس میں تین باتیں اللہ کے نبی السلام نے فرمائی ہیں. ان میں ایک ہے کہ ثلاث منجیات، 3 چیزیں آدمی کی نجات کا ذریعہ ہے. خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. آدمی تنہائیوں میں ہو، مجمع میں ہو، خلوتوں میں ہو، جلوتوں میں ہو، رات کے اندھیروں ظلمتوں میں ہو، دن کے اجالوں میں ہو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر. یہ نہیں کہ صاحب دل میں تو اور خلوتوں جلوتوں میں لوگوں کے سامنے تو لگ رہا ہے کہ صاحب اس سے زیادہ متقی کوئی نہیں. اور رات کے اندھیروں میں، خلوتوں میں آدمی کیا کیا کر رہا ہے دنیا والے نہیں جانتے، اللہ تو جانتے ہیں. ہماری کمزوریاں خلوتوں میں کیا ہیں. اس لیے فرمایا کہ کام کرنے والے ساتھیوں کی جلوتوں سے خلوتیں بہتر ہوں. جتنا ہم جلوت میں اچھے لگتے ہیں اس سے زیادہ خلوتوں میں اچھے لگتے. خلوتوں میں اللہ دیکھ رہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو وہ اللہ کی ذات ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. وہ نیند اور نوم سے مبرہ ہے. ہمیں نیند کا آنا عیب ہے، اللہ کے لیے ہمیں نیند کا نہ آنا عیب ہے، اللہ کے لیے نیند کا آنا عیب ہے. کہ نیند نہیں آ رہی، دعا کرو اللہ نیند آ جائے. اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہتے کیسی روزی رات ہے، رات نیند ہی نہیں آئی. یہ سونے کی اللہ نے رات بنائی. وجعل کیا ہے وجعلنا اللیل لباسا، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. رات لباس سونے کے لیے، دن کمانے کے لیے. یہ سونے نہیں، بیماری نیند نہ آنا عیب ہے. اللہ کے لیے نیند کا آنا عیب ہے. اللہ سو جائیں گے تو کائنات نظام کیسے چلے گا؟ برم ہو جائے گا سارا نظام. اللہ سب جانتے ہیں. علیم بذات الصدور. دلوں کی حالات اور دلوں کی کیفیات اور دلوں میں گزرنے والے خیالات اللہ اس سے بھی واقف. کالی رات میں 7 زمینوں کے نیچے کالے پتھر پر کالی چونٹی کا چھوٹا سا بچہ وہ چلتا ہے، رینگتا ہے. اس کی دل کی آہٹ کو خدا سنتے ہیں، اس کی دل کی آواز کو خدا سنتے ہیں. اس چونٹی کو دیکھتے ہیں. دیکھنے میں بھی کامل ہے، سننے میں کامل ہے، قدرت میں کامل ہے. اللہ کی ہر صفت کمال کو لیے ہوئے. ظاہر کہ اس اللہ سے نہ ڈرے، مخلوق سے ڈرے. کہیں ایسا تو نہیں، نفاق تو نہیں ہے. تو مومن و مسلمان اور خاص طور سے دعوت کا کام کرنے والوں کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا خشیہ، اللہ کا ڈر ہر وقت ہونا چاہیے.
کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اللہ کی ناراضگی سب سے بڑی مصیبت ہے اور اللہ کی رضا سب سے بڑی رحمت ہے. رضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ راضی ہو گئے بیڑا پار ہو گیا, اللہ ناراض ہو گئے تو بیڑا غرق ہو گیا. صحابہ کو سب سے بڑی جو چیز ملی اس دنیا ہی میں وہ اللہ کی رضا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب بھی کسی صحابی کا نام لیتے کیا کہتے ہیں ہم لوگ دعائے کلمہ رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گئے. صحابہ سے اللہ راضی ہو گئے. انہوں نے ایسا کام کیا, ایسی زندگی گزاری ایمانی اسلامی قربانی والی, اللہ دنیا ہی میں اسے راضی ہو گئے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو دے دیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے کچھ اور چاہیے. اہل جنت کہیں گے اللہ کیا مانگے, آپ نے وہ دیا جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں تھا, کان نے سنا نہیں, دل میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا, وہ ساری نعمتیں آپ نے دی تھی. اب آپ سے کیا مانگے؟ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ فرمائیں گے آج ایک نعمت کا میں اعلان کرتا ہوں, اليوم احل علیکم رضوانی ولا اسخط علیکم بعد اليوم ابدا. آج میں تم سے راضی ہو گیا اور کبھی ناراض نہیں ہوں. پہلے جنت کو سب سے آخر میں جس نعمت کا ملنے کا اعلان و اظہار ہوگا وہ اللہ کی رضا ہے. صحابہ کو دنیا ہی میں اللہ کی رضا کا پروانہ مل گیا. رضوان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو راضی ہوں گے وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت سے اخلاص سے راضی ہوں گے. اسے کہتے ہیں کہ اللہ سے کسی مخلوق کا کوئی حسب نسب کا تعلق نہیں ہے. اللہ لم یلد ولم یولد ہے, ولم یکن لہ کفوا احد ہے. جیسا اللہ سے فلاں کا تعلق فلاں خاندانی اعتبار سے حسب نسب کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ بندوں کا اللہ سے تعلق عبادت اور اخلاص کا ہے. جو جتنا بڑا عابد اور جتنا بڑا مخلص ہوگا وہ اللہ اتنا اللہ سے قریب ہو جائے گا, اللہ سے راضی ہو جائے گا. اللہ سے راضی ہونے کا یہ ایک بات یاد آئی, پہلے بھی میں نے کبھی کسی موقع کی تھی. ہمارے اکابر میں بڑے مفسر گزرے ہیں, حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ. نام سنا ہے؟ بولو سنا ہے. ابھی تو سنا ہے نا, پہلے دن اب تو سن لیا نا, دیکھ سکتے سن لیا, سنا ہے. زیادہ دور کے نہیں, ماضی بعید کے نہیں, ماضی قریب کے لوگوں میں لاہور میں رہتے تھے پڑوس میں. بہت اللہ نے قرآن کو ان کو علم دیا. اندازہ لگائی کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جاتے تھے, ان سے یعنی استفادہ کرتے تھے تفسیر قرآن میں. اتنا بڑا آدمی ان سے استفادہ کرتا. اللہ نے بڑا علم دیا تھا, پوری زندگی قرآن کی خدمت میں لگا دی, قرآن کی تفسیر اور درس. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے پوری زندگی قرآن کی تفسیر میں, درس قرآن میں, قرآن کے سمجھنے سمجھانے میں, پڑھنے پڑھانے میں لگائی ہے. آج میں ایک بات کہتا ہوں کہ پورے قرآن کا خلاصہ تم سے 1 منٹ میں کہوں گا تو سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں. اتنا بڑا مفسر قرآن, خادم قرآن, پوری زندگی 50-60 سال جو بھی زندگی تھی قرآن کی خدمت میں لگائی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پورے قرآن کا خلاصہ میں 1 منٹ میں بیان کروں گا. کیا بیان کریں گے؟ اور تو کریں, سنیں گے آپ بھی انشاءاللہ. تو کریں گے جا کر
اور سننے کے بعد زندگی میں لانے کی بھی کوشش کروں انشاءاللہ، اللہ سے مانگنا بھی. فرمایا کہ قرآن، پورے قرآن کا خلاصہ صرف 3 چیزیں ہیں. 3 چیزیں مطلوب ہیں. یعنی قرآن 3 چیزوں کو اپنے ماننے والوں کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے. میں پھیلا رہا ہوں اس کو، ورنہ حضرت کی بات ایک میٹھی کی ہے. فرمایا پہلی بات، اللہ کو عبادت سے راضی کرو. کیا کرو؟ اللہ کو عبادت سے راضی کرو. اللہ مال سے راضی نہیں ہوگا. بہت مال بن گیا، بہت اونچا خاندان ہو گیا، یہ میں تفصیل کر رہا ہوں. بہت خوبصورت ہے، اس سے اللہ راضی ہو جائیں گے. دوسرے خاندان کا آدمی اللہ راضی ہو جائیں گے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ نبی کے خاندان والے دے گی نہیں، اللہ راضی ہوئے سب سے. نبی کا بیٹا، نبی کا باپ، نبی کا چچا، نبی کی بیویاں، خاندان سے نہیں. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فرمایا کہ جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو اس کا خاندان اسے آگے لے کر نہیں جاتا. خاندان ہے لیکن بعد میں، عمل پہلے، ایمان پہلے، صفات پہلے، پھر خاندان بھی پیچھے آئے گا. لیکن خاندان ہے لیکن عمل اور ایمان نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ جو راضی ہوں گے کس سے ہوں گے؟ عبادت. اور عبادت کثرت سے ہونی چاہیے. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب بہت ہی درد سے کہتے ہیں کہ صاحب، عام آدمی جو تبلیغ میں نہیں لگے بہت سے ایسے ہیں جو عشاء کی 70 رکعت پڑھتے ہیں، اور ہم تبلیغ والے جو ہے کتنے پڑھتے ہیں؟ کتنے پڑھتے ہیں؟ 9 پڑھتے ہیں. عشاء سے پہلے 4 ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ مولانا سنت تو نہیں ہے نا، موقعہ بھی نہیں ہے. تو سنت غیر موقعہ ہے، کیا ضروری ہے پڑھنا؟ چھوڑ دیا. کہاں ہے؟ مشورے میں. وہاں چھوڑ کے مشورے میں بیٹھے. عشاء کی 4 وہ تو پڑھنا ہے، اس کے بعد 2، اور وتر سے پہلے اور 2 رکعت ہیں وہ بھی نہیں پڑھا. شروع میں 4 ٹوٹے، اس کے بعد جو ہے سنت موقعہ کے بعد 2 اور سنت ہیں اگرچہ غیر موقعہ، وہ بھی چھوڑ رہے. کتنی چھوڑ گئی؟ 6 چھوڑ گئی. وتر پڑھ لی، اس کے بعد پڑھنے والے 2 رکعت اور پڑھتے، ورنہ وتر پڑھ کے بھی فارغ ہو جاتے ہیں اور آگے بھی نہیں پڑھنا. دعوت سے عبادت کا ذوق پیدا. دعوت جو ہے برائے دعوت نہیں، دعوت برائے عبادت ہے. ہر نبی نے اپنی قوموں کو عبادت کی دعوت دی ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور اللہ عبادت سے راضی ہوتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ عبادت، اخلاص کے ساتھ عبادت ہے. تو اللہ کو راضی کرو عبادت سے. اور دوسری بات فرمائی، نبی کو راضی کرو اطاعت سے. کیا بولو؟ زمان سے بولے تو کم سے کم دن میں اترتا ہے. اللہ کو راضی کرو عبادت سے، نبی کو راضی کرو اطاعت سے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. قرآن کہتا ہے ہم نے جس نبی کو بھیجا ہے اس کے بھیجنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اس نبی کی اطاعت کی جائے. اور جو نبی کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. قرآن میں کتنی جگہ ہے اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو. اور جو نبی کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والوں میں شمار ہوگا. اور نبی اللہ ہی کی اطاعت سکھانے کے لیے آتا ہے. تو نبی کو راضی کرو اطاعت سے، اللہ کو راضی کرو عبادت سے. ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے نبی کے راستے کی اطاعت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم.
اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے وہ لوگ ہیں جو نبی کی اطاعت کریں، نبی کی اتباع کریں اور نبی کی اطاعت کریں. دیکھو دو لفظ ہیں قرآن میں، اتباع اور اطاعت. اطاعت کے معنی نبی کی بات مان لو، جو نبی کہے تم چلا نہ کرو. تمہارے دماغ میں آئے، تمہارے عقل میں آئے، تمہارے فہم میں آئے تب مانو، نہ آئے تب بھی مانو. یہ نہ کوئی سا ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہمارا دماغ کتنا پدی کا شوربہ ہے، کتنا دماغ ہمارا، کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم کو. اسی لیے کہتے ہیں آزائے جو ہمارے حواس خمسہ ہے نا، دیکھنا، بولنا، سونگنا، یہ 5 ایک جگہ جا کے رک جاتے ہیں. عقل رہبری کرتی ہے، پھر عقل بھی رک جاتی ہے، آگے عقل بھی کام نہیں کرتی. مرنے کے بعد کیا ہوگا عقل بتائے گی کیا؟ معاد کیا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، مرنے کے بعد برزخ کیا ہے. عقل وہاں ہتھیار ڈال دیتی ہے، وہاں سے وہی رہنمائی کرتی ہے جو نبی پر آتی ہے. نبی بتاتے ہیں. تو جو آدمی کہتا ہے صاحب مجھے صرف عقل میں آئے تو مانوں گا اور نہ نہیں مانوں گا، وہ کس کا بندہ ہے؟ کس کا؟ عقل کا بندہ. اللہ جانی اللہ کی بات مانو، سمجھ میں آئے تب، نہ آئے تب. اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دین کا مدار جو ہے وہ نقل پر ہے، عقل پر نہیں ہے. کیا بولو؟ نقل پر ہے، نقل کے کیا میں نے اوپر سے جیسے نقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچ رہا ہے اسے دیکھ کے چلو. عقل میں آئے تب کرو، نہ آئے تب بھی کرو. اس کی ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے. پیروں میں مسا کرتے ہیں، خالی پیر پہ کی موزے پہ. اہل سنت والجماعت کی علامتوں میں 3 علامتیں بڑی بتائی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اس میں ہے فضیلت الشیخین، حب الختنین والمسح علی الخفین. صحابہ میں جو ابو بکر و عمر کو شیخین کہتے ہیں، ان کو تمام صحابہ پر فضیلت دینا. تمام صحابہ میں افضل ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ. اور ختنین کے معنی داماد، اللہ کے نبی کے 2 داماد حضرت علی، حضرت عثمان و علی، ان سے محبت کرنا. اور تیسری جو ہے موضوع پہ مسح کرنا. فرض واجب نہیں ہے لیکن ماننا اسے کہ موضوع پہ مسح کرنا سنت ہے اور احادیث مشہورہ سے ثابت ہے. اور جو مسح الخفین کو نہیں مانتا ہے وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. اب میں کہہ رہا تھا کہ موضوع پہ مسح کرتے ہیں تو کہاں کرتے ہیں؟ نیچے کے اوپر. کہاں بولو؟ اوپر نا. لیکن کرنا کہاں چاہیے؟ نیچے. اس لیے عقل کہتے ہیں نیچے کرو، اس لیے کہ دھول دھپٹ میل وغیرہ مٹی وہاں لگتی ہے. عقل کا تقاضا ہے کہ مسح نیچے ہونا چاہیے تلوے میں، اور نقل کا تقاضا ہے کہ مسح اوپر کرو. اگر کوئی آدمی نیچے کرے اوپر نہ کرے تو مسح ہوا اس کا؟ مسح نہیں ہو تو وضو نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں، وضو نہیں تو حج بھی نہیں. اس لیے کہ طواف زیارت یہ حج کا بڑا رکن ہے، وہ معافی نہیں کسی صورت میں، اور وہ بغیر وضو کے نہیں ہوتا ہے طواف. تو آدمی جو ہے وہ اپنی عقل کو کنارے لگائے اور جو باتیں اللہ کے رسول سے ہمیں آ رہی ہیں اسے لے کر چلے. سمجھ میں آئے تب کریں، نہ آئے تب کریں. تو نبی کو راضی کرو اطاعت سے. تو اطاعت کے معنی کیا ہے؟ کہ قبول کرو. اور اتباع کے معنی نبی جو کر کے دکھائے اس پر وہ کرو. تو اتباع کا تعلق عمل سے ہے اور اطاعت کا تعلق قول سے ہے. کہ نبی کی کسی بات میں چون چرا نہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیسے کریں، یہ کیسے کہہ دیا. اور تیسری جو بات فرمائی حضرت نے کہ مخلوق کو راضی کرو خدمت سے. کیا کرو؟ خدمت لینے سے راضی ہوتے ہیں کہ کرنے سے لوگ راضی ہوتے ہیں؟ خدمت لینا نہیں، کرنا ہے.
کسی مقام پر پہنچ جائے ہم خادم رہیں گے، مخدوم نہیں بنے گے. جو مخدوم بنا وہ گیا، مخدوم خطرے میں، وہ خادم ہمیشہ مزے میں. ہم عام طور سے بولتے ہیں لیکن اللہ کرے وہ دل میں اتر جائے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے. دیکھنے میں چھوٹا جملہ ہے لیکن بڑی بات کہہ دی گئی ہے. خدمت سے خدا ملتا ہے اور ہر آدمی خدمت ہی سے راضی ہوتا ہے. شوہر بیوی کی خدمت کرے، بیوی شوہر کی خدمت کرے، راضی ہو جائے. اگر شوہر کیسا میری خدمت کر، بیوی کہ میری خدمت کرو. مسئلے کے لحاظ سے مرسولات میں نہیں بتائیں گے یہ باتیں، لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہمارا کھانا پکانا بیوی کی ذمہ ضروری نہیں ہے. لیکن ہم پکاتے ہی نہیں پکاتے زبردستی. ذرا نمک پوچھ نیچ ہو جائے، ذرا وقت سے آگے پیچھے ہو جائے، کتنے ناراض ہوتی صاحب مجھ سے بیٹھے پوچھ لینا. بیوی کے ذمہ ہمارا کھانا پکا کے دینا نہیں ہے، بلکہ پکا کھانا اسے دینا ہماری ذمہ ہے. عورت کو نہ بتانا کبھی جلدی چولہا ٹھنڈا ہو جائے گا، ہوٹل آباد ہو جائیں گے، پھر آپ کو باورچی بننا پڑے. صحیح بات بتاؤ. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بیوی کیا خادمہ نوکرانی ہے، شریک حیات ہے. اس کے ذمہ ہماری وہ خدمات نہیں جو ہم لیتے ہیں اور نہ ہونے پر ناراض ہوتے ہیں، بلکہ اپنی خدمت کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، بھائی بہنوں کی خدمت کر رہا ہے. نہ کرے تو بھی کہتے صاحب کیسی ہے، ابا کے پیر میں بات دباتی، امی کے سر میں تیل نہیں لگاتی. وہ لگائے اس کی اخلاق ہے، کرنا چاہیے اپنے ماں باپ کی طرح، لیکن ذمے میں نہیں ہے، فرض واجب نہیں اس کی ذمے. آپ زبردستی کراؤ اسے. اسی طرح ایک مسئلہ عورتوں کو بتانے کا، لیکن آپ کو بتائیں کہ گڑبڑ تو نہ ہو جائے. عورت بیمار ہو جائے تو دوا آپ کی ذمہ نہیں ہے، آپ کرائیں کوئی بھی کرائے. آپ اس پر عمل نہ کرنا، مسئلہ کھڑا ہو گیا. مولوی صاحب نے بتایا مسئلہ، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے. عورت کو معلوم سے پکا رہی، ہم کو معلوم سے دوا دلا رہے. وہ پکا رہی، ہم کو دوا بھی دلانی پڑے گی. آپ کی بات ہے. خلاصہ یہ ہے کہ خدمت یہ آدمی کو بہت اونچا لے جاتی ہے، محبوب بنا دیتی ہے، مقبول بنا دیتی ہے. خدمت کا لینے کا جذبہ ہی نہ ہو. ہم خدمت کے لیے پیدا ہوئے، خدمت لینے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے. ساری مخلوقات ہماری خدمت کر رہی، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، شجر، حجر، بحر، جانور، درندے، پرندے، چرندے، یہ سب ہماری خدمت کر رہے ہیں. یہ کافی ہے. لیکن ہم اللہ کے مخلوق کی خدمت، انسانوں کی خدمت ہے. بیوی ہے شوہر کی، شوہر ہے بیوی، ماں باپ ہیں اولاد، اولاد ماں باپ کی، بھائی بہنیں آپس میں، امیر مامور ہیں، امیر غریب ہیں. ہر ایک کا جذبہ خدمت کا. خدمت کی صحیح معنی کیا؟ مختصر یہ ہے کہ جو ہمارے ذمے جس کا حق ہے اس کو ادا کرنا ہے. ہمارا حق جس پر ہے اس کا مطالبہ نہ کریں. جن کا حق ہم پر بنتا ہے وہ ہم اس کو ادا کرتے چلے جائیں. دیکھو سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے. میرے ذمے میرے جو فرائض ہیں میری بیوی کے بارے میں وہ میں ادا کر دوں، اور بیوی کے جو فرائض ہیں میرے متعلق وہ ادا کر دیں، تو دیکھو مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا، حقوق ادا ہو گئے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے دین کو دیکھے. غریب اپنے دین کو دیکھے گا، امیر اپنے دین کو دیکھے گا. لیکن الٹا ہوتا ہے یہاں پر، غریب جو ہے امیر کی دین کو دیکھتا ہے، امیر غریب کی دین کو دیکھتا ہے. ایسے جھگڑا ہے. میں مثال دیتا ہوں. غریب کا دین کیا ہے کہ کسی کے سامنے سوال نہ کرو، نہ دل میں نہ زبان سے. حالات آئے صبر کرو. بلا ضرورت سوال کرو گے تو کل قیامت کے اس حال میں آؤ گے کہ تمہارے چہرے پر ہڈیاں نظر آئیں، گوشت نظر نہیں آئے.
اور خوشخبری سنائی کہ اگر 3 دن تک تم نے کسی کے سامنے اپنی حاجت لے کر تم نہیں گئے، کسی سے سوال نہیں کیا، 3 دن تک تم نے اپنے فقر و فاقے کو، اپنی حاجت کو دبا کے رکھا، مخلوق سے تم نے کوئی اظہار نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے 1 سال کی حلال روزی کے دروازے کھل دیں گے۔ 3 دن کی قربانی، وہ قربانی کیا ہے؟ مخلوق کے سامنے اپنی حاجت نہ لے جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لیتے ہیں، میرے اس بندے کے لیے 1 سال کی حلال روزی کے دروازے کھول دوں گا۔ یہ غریب کا دین ہے۔ اور مالدار سے کیا کہا؟ مالدار کا دین کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ مال یہ تیرا نہیں، میرا ہے، ہمارا دیا ہوا ہے۔ اب قرآن میں پڑھ لینا، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی بات کہی ہے، وہاں آگے یا پیچھے کہا کہ ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرو۔ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ مولانا تو بتا دے، مولانا کی بات ہے، میں تمہیدی بات کر رہا ہوں۔ مولانا آنے تک مجھے کہا گیا کہ بھائی آپ بیٹو، مولانا کی طبیعت ذرا ناساز کی ہے، مولانا آ جائیں گے تو انشاءاللہ مولانا کی اصل بات ہوگی۔ کتاب میں غیبتہ ہوتا ہے، پڑھا ہے شروع میں، آخر میں ذمیمہ ہوتا ہے، اصل کتاب۔ مولانا آئیں گے تو اصل کتاب سامنے آئے گی۔ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، اگر کوئی اچھی لگے تو لے لینا، ورنہ یہ چھوڑ کے چلے آنا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ مالدار کا دین۔ ہاں، مالدار کا دین۔ قرآن میں آپ پڑھ لینا، جہاں بھی اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں یہ کہا کہ ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرو۔ ہمارے باپ کا مال ہم نے خرچ کرتے ہوئے ہم نے جو دیا ہے، مما رزقناہم ينفقون، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو، مما رزقناہم، جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ تو پھر فرمایا خرچ اس طرح کرو کہ اگر کوئی آدمی عربی گھوڑے پر سوار ہو کر، شاہی لباس پہن کر تمہارے در پر آتا ہے تو تم کو چاہیے کہ صاحب اس کو خالی ہاتھ واپس نہ کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو دھتکار کر، جھڑک کر واپس نہ کرو۔ دے سکتے تو دے دو، ورنہ پیار و محبت سے دو، بھائی اللہ برکت دے، ابھی نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ ایک صاحب ایک عالم سے کہا، مولانا بہت سے بھکاری ہوتے ہیں، مستحق نہیں ہوتے، پھر بھی مانگتے ہیں۔ تو عالم نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا کہ بھائی اللہ تم کو جو دے رہے تو اس کے مستحق ہو کیا؟ اللہ کتنی چیزیں تم کو دے رہے تو اس کے مستحق اور استحقاق رکھتے ہو؟ بغیر استحقاق کے جب خدا تم کو دے رہے ہیں تو تم لوگوں کو کیوں یہ دیکھ رہے ہو کہ مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ مانگ رہے تو دے دو، اگر دے سکتے ہو تو۔ یہ مالدار کا دین ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ ہمارا دیا ہوا، اس میں خرچ کر۔ یہاں تک کہ اگر کوئی سائل بن کر گھوڑے پہ سوار ہو کے عربی شاہی لباس پہن کر آ کے تم سے مانگتا ہے، وہ اسے بھی دے دو۔ یہ مالدار کا دین ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو غریب مالدار کہتا ہے کیا سونا نہیں، مانگتا ہے تو چہرے پہ سال میں ہو آئے گا، قیامت میں کسی چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ یہ مالدار غریب سے بول رہا ہے، اور غریب مالدار سے کیا بول رہا؟ سونا نہیں۔ اللہ کے نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے آگے مانگے تب بھی اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرو، تو نہیں دے رہا ہے۔ تو غریب کو مالدار کا دین یاد ہے، مالدار کو غریب کا دین یاد ہے۔ یہ مصیبت ہے یار۔ اولاد کو ماں باپ کا دین یاد ہے، ماں باپ کو اولاد کا دین یاد ہے۔ اولاد کیا کہتی ہے ماں باپ سے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ہمارا حق رکھا ہے اور ہم ایک نعمت ہے تمہارے پاس، لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کو جہنم سے بچاؤ، ہم کو کھلاؤ پلاؤ، ہمارا حق ادا کرو۔ اور ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے نہیں کہا
اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا انت مالک لابیک، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. ایک بیٹے نے اپنے ابا کی شکایت حضور سے کی تھی، اللہ کے نبی یہ ہمارے ابا عجیب ہیں، بڑا مال میرا کھا جاتے ہیں اور بغیر پوچھے کے بھی لے لیتے ہیں. تو کیا کہا تھا اللہ نے؟ اسے بلا کے کہا، ان سے کہا انت ومالک لابیک، پیارے تو بھی تیرا باپ بھی، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرے باپ کو پورا حق ہے کہ تیرے مال کو استعمال کرنے کا. تو میں کر رہا تھا کہ ہر ایک کو اپنا دین معلوم ہونا چاہیے، میرا دین کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے. قرآن و حدیث میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کا کسی پر ہے تو اسے اصول کرو ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے، نہیں ہے ایسا. پڑھا ہے اپنے کسی سے سنا ہے، بلکہ ترغیب دی ہے. کیا ترغیب دی ہے؟ اگر تمہارا کسی پر حق بنتا ہے اور آپ کو نہیں دے رہا ہے اور آپ جو عدالت میں جا کر لڑ جھگڑ کر اپنا حق اصول کر سکتے ہیں جائز طریقے پر، لیکن آپ نے سوچا کیوں لڑیں، کیوں جھگڑیں، کیوں عدالت کی چکر کاٹیں، چلو معاف کر دیتے ہیں، نہیں لیں گے دنیا میں. یہ کہہ کر آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کل قیامت میں ایسے شخص کو درمیان جنت میں محل دلاؤں گا. کون کون محل لینے تیار ہیں؟ سب کے حق دوسروں پر ہے نا. اگر واقعی یہ بات طے ہو جائے تو لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. کورٹ کچہری میں جتنے جھگڑے ہیں نا سب ختم ہو جائیں گے. ججوں کو آرام مل جائے گا، لائروں کو آرام مل جائے گا. سب کہتے ہیں مجھے جھگڑا نہیں کرنا ہے، اپنا حق معاف کرنا ہے. اتنی بڑی بات ہو جائے گی. میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، یہ ایک حدیث ہے جس میں 4 باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں. سل من قطعك واعف عمن ظلمك واعط من حرمك واحسن الى من اساء اليك. 4 باتیں. اگر ان 4 باتوں پر عمل ہو جائے جیسے ہونا چاہیے تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، جنت کا نمونہ بن جائے، محبت الفتح پیدا ہو جائے، عداوتیں دشمنیاں ختم ہو جائیں. سل من قطعك، یہ خاندانوں سے متعلق بات ہے کہ تمہارے خاندان میں جو تم سے کٹ رہا ہے اسے جڑ جاؤ. یہ نہیں کہ صاحب وہ کٹے تو ہم بھی کٹے، ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں. ہمارے گھر نہیں آتے ہم کیوں جائیں ان کے گھر؟ ہماری شادی میں نہ ہم کیوں ان کی شادی میں جائیں؟ بلکہ لوگ اتنے ناراض ہو جاتے ہیں خاندانوں میں کہ بھائی اس کا چہرہ بھی، اس کا چھاؤں بھی میرے جنازے پہ نہیں پڑے. کیا اخلاق ہے، کیا کردار، کیا رفتار ہے. آقا تو فرمائے سل من قطعک، کہ جو تم سے کٹے اسے جڑ جاؤ. لا تكون امعة ان احسن الناس واحسننا وان اساءوا اسانا. یہ نہ کہو کہ صاحب جیسے کو تیسا، لوگ احسان کریں ہم بھی احسان کریں. لوگ جو ہے اگر ہمارے ساتھ برا ہم بھی برا کریں. ایک جانور کاٹتا ہے تو کیا ہم بھی کاٹیں گے اسے؟ ایک جانور لات مارتا ہے تو ہم بھی لات ماریں گے. یہ ایک جانور سینگ مارتا ہے تو ہم بھی سینگ ماریں گے. جو مارا تو ہم بھی ڈچی ماریں گے اسے. اس کا کام ہے سینگ مارنا، اس کا کام ہے لات مارنا، اس کا کام ہے جو ہے وہ کاٹ لینا. وہ اس کا کام کر رہا ہے، ہم اپنا کام کریں. ہمارے اخلاق جوابی نہ ہو، مثبت اخلاق ہونا چاہیے. وہ کر رہا ہے کرنے دو، اس کے اخلاق ہیں. مجھے تو وہی کرنا ہے جو جس کا میں مکلف ہوں. تبلیغ میں صبر سیکھا جاتا ہے. دنیا والے کچھ بھی کریں ہم وہ کریں گے جس کو ہم کو کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے، ذمہ دار بنایا گیا. میں سناتا ہوں عام طور سے تبلیغ میں نکلنے سے صبر آتا ہے، ورنہ پھر آدمی بے صبر ہو جاتا ہے. جیسے کو تیسا میں سال لگا کے آیا تھا 85-86 میں. ہمارے بھائی کی دکان میں بیٹھا تھا ایک آدمی، بنگلور ہی کی بات ہے، بری پڑ گئی. ایک آدمی آیا واٹر ماسٹر کڑا وڑا کے آیا تھا، ابھی نشہ آیا نہیں تھا. تو مجھے اس کی بو آ رہی تھی. ظاہر ہے کہ جو آدمی جو ہے سگریٹ بیڑی کی بو کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ شراب کی بو کو کیسے برداشت کرے گا. تو آیا تو ہمارے بھائی سب نہیں تھے، میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے اسے
چیز دی اور پیسے دیے الٹے ہاتھ سے نفرت ظاہر کرنے کے لیے. اس کے زبان سے ایک جملہ نکلا آج تک مجھے یاد ہے. میں نے کہا مولوی صاحب تمہارے سیدھے ہاتھ کو سپاٹ لگے کیا؟ جملہ کہا اس نے آج تک مجھے یاد ہے. مولوی صاحب تمہارے سیدھے ہاتھ کو سپاٹ لگے کیا؟ الٹا سے دے رہے. اگر تبلیغ میں لگ کر نہیں سال لگا کے نہیں جاتا تو اس کو پٹائی کرتا ہوں یہ کیا آتا یہ باتیں کرتا ہے. میں نے کہا بات صحیح کہا. پیر کہا ہے اس کی غلطی ہے. الٹے ہاتھ سے میں نے دیا ہے تو میری غلطی. جب بھی کسی کو دینا ہوتا تو یاد آتا ہوں کہ آدمی کو لینا دینا اچھی چیزوں کو سیدھے ہاتھ سے ہونا چاہیے. اچھے کاموں کے لیے اللہ نے سیدھا ہاتھ پیدا کیا ہے اور جو کام ناگزیر ہے کرنا ہی ہے اس کے لیے الٹا ہاتھ استعمال کریں گے. سنجا ہے بیت الخلا ہے چپل اٹھانی ہے کچھ بھی. تو واقعی ہمارے اخلاق سلبی یعنی ایجابی ہونا چاہیے. مثبت اخلاق ہونا چاہیے جوابی نہیں. اس نے جیسا کہ ہم بھی اسے کریں گے. یہ بڑی صفت دائی نہیں ہے جب تک معافی کا جذبہ نہیں ہے خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہے. ہم کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے. سب سے بڑا انتقام معاف کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے کیسے کو معاف کیا ہے پوری تاریخ ہمارے سامنے سیرت ہے. زہر دینے والوں کو معاف, سحر کرنے والوں کو معاف, قتل کے منصوبے بنانے والوں کو معاف, مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کرنے والوں کو معاف, بیٹیوں کو طلاق دینے والوں کو معاف, آپ کی محبوب بھی حضرت صدیقہ بنت صدیق پر الزام لگانے والوں کو معاف. اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی. تو بات ہے نا عبداللہ بن ابی بن سلول جس نے قیامت برپا کی تھی. عائشہ نے پر تہمت لگانے والوں نے سب سے پیش مر گیا ہے. وہ بیٹے تھے عبداللہ, باپ کا نام بھی عبداللہ. وہ آ کے کہیں اللہ کے نبی میرے باپ سے میرا تعلق تو ہے, میں جانتا ہوں کہ وہ منافق تھا بلکہ منافقوں کا سردار تھا, لیکن میری تمنا ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں اور آپ کی جو چادر مبارک ہے میرے باپ کی کفن کے لیے مرحمت فرما. میرا جیسا مولوی ہوتا تو تیار ہوتا, میرا جیسا کوئی دعوت علم بردار ہوتا پرانا. لیکن آپ نے کیا فرمایا, لو چادر, اگر میری چادر میں تمہارے باپ کو کفن دینے سے تمہاری باپ کی مغفرت ہو سکتی ہے, لو چادر میں کفن دے دینا اور تیاری کرو, میں آ رہا ہوں نماز جنازہ پڑھاؤں. آپ گئے نماز جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس کو برداشت نہیں ہوتا تھا, ذرا دیکھا کسی نے شریعت کی مخالفت کی ہے, دین کی مخالفت, کہتے اذن لیا رسول اضرب عنق هذا المنافق, اللہ کی یاد کیجیے مار دو اس منافق کی. اللہ کے نبی حضرت عائشہ حضرت صدیق اکبر کی غیرت کیا کہے کہ آپ نماز پڑھائیں گے. آپ نے حضرت عمر کی ایک نہیں سنی, نماز پڑھا دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری. ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, 70 مرتبہ بھی آپ اگر اس کے لیے دعا استغفار کریں ہم معاف نہیں کریں. آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے. آپ نے فرمایا عمر تمہاری رائے پر اللہ نے قرآن اتار دیا ہے, اب آگے تو پڑھانا میرے لیے پڑھانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن میرے دل کی تمنا یہ ہے اگر 60-70 پر ایک مرتبہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جاتی, اس کی جہنم جنت سے تبدیل ہو جاتی, تو 71 مرتبہ اس کے لیے استغفار کر دے. ایسے دشمنوں کے لیے آپ نے یہ آپ کے اخلاق ہی ہیں معافی کے مارے. ایسے کسی کو معاف کیا, ہم ذرا سی کوئی بے اصولی ہو جاتی ہے ہم معاف نہیں کرتے, ذرا سے ہماری سامنے کسی نے گستاخی کر دی معاف نہیں کرتے, دل میں پالتے ہیں بڑھاتے ہیں, اس کا چہرہ دیکھنا مشکل. میرے دوستو دل بالکل ہلکا ہونا چاہیے, کسی کی کوئی عداوت قدورت میل دلوں میں نہ ہو. تبھی تو دائی ہے, وہ دائی تو خیرخواہ ہوتا ہے اور دین خیرخواہی کا نام ہے.
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں جو سب سے آخری باب کتاب الایمان کا جو باب حضرت ذکر کیا ہے وہ ہے الدین والنصیحہ. دین خیرخواہی کا نام ہے. جو خیرخواہ نہیں ہے وہ دیندار بھی نہیں. ہم ہر ایک کے خیرخواہ ہیں, ہر ایک کے بھی خواہ ہیں, ہر ایک کا نفع چاہتے ہیں. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. یہ دو دشمن ہیں, شیطان اور ہمارا اپنا نفس. شیطان تو ہے سب جانتے ہیں, آدمی کا نفس بھی اس سے بڑا دشمن ہے. عاد عدوک بین جنبی, تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے. لہذا ہم ہر ایک کے خیر خواہ ہیں, ہر ایک کے بھی خواہ ہیں, ہر ایک کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. کوئی گالی بھی دیتا ہے تو ہم جواب نہیں دیں گے. اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. حضرت لوط حضرت نوح علیہ السلام سے کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں, بیوقوف ہیں آپ, العیاذ باللہ, ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں, جھوٹے ہیں آپ, اپنی بات کی راہ پہ جھوٹے ہیں, اور آپ بیوقوفی کے بعد کام کرتے ہیں. اب ہم ہوتے تو کیا بولتے ہیں, تو بیوقوف, تیرا باپ بیوقوف. نبی کا جواب سنیں, یا قوم لیس بی صفاحۃ وإنا, یا قوم لیس بی صفاح, اے میری قوم میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں, بلکہ میں تمہاری طرف سے رب العالمین کی طرف سے نبی بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے, تمہاری خیرخواہی میں کہہ رہا ہوں. یا قوم لیس بی ضلالہ, اے میرے قوم میں کوئی گمراہ نہیں ہوں, میں رب العالمین کی طرف سے فرستادہ بھیجا ہوا ہوں. میری بات مان لو, اس میں خیرخواہی تمہاری بھلائی ہے. تو کسی کی عداوت کا, دشمنی کا, اور کسی کی گالی کا جواب دائی گالی سے نہیں دیتا ہے. وَأَحْسِنْ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, جو تمہارا برا چاہے اس کو بھلا چاہو. برا چاہنے والوں کا بھلا چاہنا آسان نہیں, بلکہ اگر کسی کی ترقی ہو رہی ہے تو حسد ہوتا ہے. اس کی رائے کیوں قبول ہوتی ہے, فیصلہ کیوں کرتا ہے, یہ بیان کیوں کرتا ہے, یہ آگے کیوں بیٹھتا ہے, اس کا تقاضوں پر کیوں طے ہوتا ہے, ملکوں میں کیوں جاتا ہے. ایک عجیب شیطان ہے جو اندر سے. میں ہم کو جب کرتا ہوں کہ 3 آدمی دنیا میں حسد نہیں کرتے, جلن نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے پر حسد نہیں کرتا. باپ چاہے بیٹا جتنا چاہے ترقی کر جائے, لیکن باپ جہاں ہے وہی ہے, لیکن باپ کو خوشی ہوتی ہے اپنے بیٹے کی ترقی سے. ماشاءاللہ میرا بیٹا عالم, حافظ, مفسر, مفتی کیا بن گیا. اور باپ ہے کہ وہ عربی ہے, دیہاتی ہے, گنوار ہے, کسان ہے, لیکن وہ اپنا تعارف اپنے بیٹے کے ذریعے سے کراتا ہے. آپ جانتے ہیں اتنا کا ابا ہوں, ایسا ہوتا ہے. کبھی باپ بیٹے کی ترقی سے نہیں جلتا ہے. اس طرح ایک استاد ہے, اپنی شاگرد کی ترقی سے نہیں جلتا ہے. وہ بہت خوش ہو سے کہتا ہے میں تو رہ گیا کہ نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں, ناظرہ پڑھاتا ہوں, میرا شاگرد دیکھو کہاں پہنچا ہوا ہے. اللہ کتنا بڑا کام دے رہے ہیں, اسی سے سب کے سامنے تعارف کراتا ہے. تیسرا ایک دائی ہے, اپنے ہاتھوں جس کو لگایا وہ تو آگے نکل گیا, اور یہ رہ گئے بنگلور میں ایک محلے میں, ایک حلقے میں, اور اللہ تعالیٰ سے دنیا میں کام دے رہے ہیں. الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے سبب بنائے ان کے لگنے کا. آج اللہ کے کتنا ان سے کام دے رہے ہیں, اس لیے کہ جتنا وہ کرے گا سب اسے ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس کا شیر لگے گا نہیں لگے گا. ہارون رشید کا قصہ سنا ہے, اتنی بڑی حکومت کی کہ میرا قحط پڑ گیا. زبیدہ اور جو ہارون رشید بیٹھے ہوئے تھے محل میں, بادل آئے. امید کر رہے تھے کہ بادل برستے, لیکن بادل برستے نہیں, آگے نکل گئے. ہارون رشید نے کیا کہا تھا اس وقت, ہم تیری حیث شئتی فسیأتینی خراجک, جاؤ جہاں جا کے برس لو, جہاں بھی برسو گے, جہاں پیدار ہوگی, اس کا ٹیکس میری خزانے میں آنے والا ہے. تم کہیں بھی برس لو, لیکن اس کا فائدہ مجھے ملنے والا ہے. تو تم دنیا میں اڑو پھرو, چلو, قربانیاں دو, لیکن اللہ نے ہم کو ذریعہ تم کر ہمارے لگنے کا بنایا ہے.
سارا ثواب اور جتنی خیر پھیلے گی ان سب میں ہمارا حصہ لگ جائے گا. حسد کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، بلکہ دعا کرنا چاہیے. کہتے ہیں حسد کا علاج کیا ہے؟ جس سے حسد ہو اس کے لیے دعا کرو. اس لیے کہ جس سے حسد ہو اس کے نام لے کے دعا کرنا بہت بھاری پڑتا ہے. کر کے دیکھ لینا، آسان نہیں اس کا نام لے کے اس کے لیے خیر کی دعا کرنا. اور لوگوں میں اس کی اچھائی سے تذکرہ کرو کہ ماشاء اللہ فلاں فلاں، یہ بھی آسان نہیں ہے. اور تیسرے کبھی کبھی ہدیہ دو. وہ آئے تو اچھی جگہ بٹھاؤ، اس کا نام اچھی طرح اچھے نام سے اسے پکارو. یعنی کچھ علاج ہے آدمی کو جی چاہے نہ چاہے کرنا ہی پڑتا ہے اپنے علاج کے لیے. جیسے آپ کی کڑوی دوا پیتا کہ نہیں پیتا؟ جی چاہتا پی لیتے، یہ پیتا ہے. کیپسول لمبے لمبے کھانا پڑتا ہے، آپریشن کروانا پڑتا ہے اپنے علاج کے لیے، اپنی صحت کے اپنے فائدے کے لیے. بالکل اسی طرح جی نہیں چاہتا ہے بات کام کرنے کو، لیکن زبردستی کرنا پڑے گا. چاہے قبض کی کیفیت ہو کہتا ہے بس کی کیفیت. جی چاہتا تو بس، جی چاہتا خوب کرنے کو کر رہے ہیں، اور جی نہیں چاہتا بس کام کرنے کو، لیکن کرنا ضروری ہے بطور علاج کے، استقامت کے لیے. تو آدمی بنے گا، آدمی ترقی کرے گا. وقت میں نے بات شروع کی تھی. ہاں، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ. جو تمہارا حق نہ دے اس کو حق دے دو. تمہارا حق اللہ سے لے لینا. یہ نہیں کہ ہمارا حق نہیں ہم کو دو. وہ نہیں دے رہا، اس کا کام ہے، اس کے اخلاق ہیں، چھوڑو اس پر. تمہارے ذمہ اس کے جو حقوق بنتے اسے دیتے چلے جاؤ. جیسے میں نے عرض کیا، اگر کسی پر ہمارا حق تھا ہم نے وصول نہیں کیا تو ہم اللہ کے ہاں محاسب نہیں ہوں گے، معاقب نہیں ہوں گے. اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے. ہاں، ہم نے نہیں دیا تو پوچھیں گے تم فلاں کا حق تم پر تھا کیوں نہیں دیا. وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ. جو تم کو محروم کرے اس کا حق دے دو. دوستو اور بھائیو، تبلیغ میں صفات لانی ہے زندگی میں. یقین ہے، توکل ہے، تقوی ہے، تواضع ہے، اللہ کا تعلق ہے، خوف ہے، خشیہ ہے، امت کی ہمدردی ہے، خیرخواہی ہے. پھر اللہ کی دی ہوئی تمام صلاحیتیں اللہ کی دین پر لگانی ہے. جانی، مالی، علمی، صحت کی جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ سب اللہ کی دین پر لگے تو باقی ہیں. دنیا پہ لگے تو فانی. دنیا میں لگا کے چلے گئے، مال سے مال بنایا، بلڈنگ بنائی، کاریں خریدی، زمینیں خریدی، کارخانے کھڑا کر دیے، عمر کے چلا رہے، کیا لے گیا ساتھ میں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان سے اور مال سے، صلاحیتوں سے اللہ کی دین پر لگا کر اللہ کا دین دنیا میں پھیلایا. اللہ کے بندوں کو نفع پہنچ گیا اور ہزاروں اللہ کے بندے دین پر آ گئے. ہم قبروں میں سوئیں گے، سب کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حضرت مولانا الیاس صاحب ہم لوگ کتنا ثواب میں پڑا، کوئی سوچ سکتا ہے؟ کہاں کہاں کام ہو رہا ہے. ابھی جو ہمارا سفر ہوا تھا آسٹریلیا، فیجی اور نیوزی لینڈ کا، ہم سوچتے تھے دنیا کا کنارہ فیجی ہے، وہاں بھی لوگ کام کرنے والے، قربانی دینے والے، جان مال لگانے والے، اصولوں سے کام کرنے والے. آسٹریلیا میں کتنی کمیونٹیاں ہیں، کتنے خاندان و قبیلے، ملکوں کے لوگ ہیں، عرب و عجم سب ہیں، سب کام میں لگے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے ہمارے اکابر کی وہ عظمت ہے، اور چاہتے ہیں کہ صاحب یہاں کی اصولوں سے ہم کام کریں، بڑوں کی رہبری میں کام کریں. شیخ معتز پورے آسٹریلیا کے ذمہ دار ہیں. حضرت انعام الحسن صاحب کے محبوب تھے، معتمد علیہ تھے. اور ہمارے حاجی فاروق احمد صاحب اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے، صحت دے، عاشق ہیں، کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے. جب ہم نے شیخ فاروق سے پوچھا، اللہ نے ہمیں ایسے ملک میں، ایسے بڑوں کی سائے میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ پوری دنیا مان کی چل رہی ہے اور مشورے کے ساتھ چل رہے ہیں، کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرتے. جو بڑوں نے بتا دیا وہی طریقہ. اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے کہ ایسا
اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام دیا، اسے بڑے دیے، اور ان کی رہنمائی میں ہم کو کام کرنے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. کتنی بڑی بات ہے. ملک چل رہے، ملک بڑے بڑے مال والے، دولت والے. ہم نے کئی ملکوں میں دیکھا کہ انہوں نے کہا اتنا بڑا مکان بنایا، کیوں بنایا ہے؟ آپ تو 4 آدمی ہیں. کہا کہ ہم نے تبلیغ کے لیے بنایا ہے. آئیں گی جماعتیں، اردو گئے تھے ان کے سال پہلے مستورات کی جماعت میں، تو وہاں ایک شیخ نے، شیخ علی القاضی، ماشاءاللہ پورے بیرون کی جماعتوں کی ویزے وغیرہ کا پورا نظام وہ دیکھتے ہیں. بڑا مکان بنایا ہے، بڑی سواری خریدی ہے، 3-4 آدمی ہو، 12 کمرے کا مکان، ماسٹر بیڈ روم. اتنا بڑا مکان کیوں بنا؟ انہوں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے. آپ لوگ آئیں گے تو آپ کو راحت ملے. یہ سواری آپ کے لیے بنائے گی. لوگ جو ہے اب اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنے مکان بنا رہے ہیں، سواریاں خرید رہے ہیں، اور جو کچھ صلاحیتیں اللہ نے دی ہے سب اللہ کے دین کے لیے. بتا رہے کہ اس سے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. ایک آدمی بھینس خریدتا ہے دودھ کے لیے تو گوبر نہیں ملتا، تو فری میں ملتا ہے. نیت کرو اس کی دودھ کی تو گوبر فری میں ملتا ہے. اللہ کا دین، اللہ کے دین کے لیے آدمی اپنی صلاحیتوں کو لگائے تو آدمی کے اللہ دنیا بھی بناتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ تبلیغ میں جتنے لوگ لگے ہیں اپنے ماضی کو دیکھیں اور حال کو دیکھیں. ماضی سے دنیا کے اعتبار سے بھی حال اچھا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ماضی میں کیا تھے، حال کیا اللہ نے بنا دیا. آخرت تو بنے گی اصل وہی ہے، لیکن اللہ دنیا میں بنا دیتے ہیں. چین دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں، چیزوں میں برکت دیتے ہیں، دعا میں قبولیت دیتے ہیں، محبوبیت دیتے ہیں. کون جانتا ہم کو؟ تبلیغ میں سے پہلے ہم کو کون جانتا تھا؟ آج فلاں حلقے کے ذمہ دار، فلاں شہر کے ذمہ دار، فلاں صوبے کے ذمہ دار، فلاں ملک کے ذمہ دار. ورنہ ہماری حیثیت خاندان میں بھی ہم کو کوئی پہچانتا نہیں. اللہ ہر اعتبار سے عزت دیتے ہیں، راحت دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں. اللہ کا نظام ہے. تم لگو تبلیغ میں لگاؤ اپنے آپ کو. جو کچھ تمہارے پاس تم کو اللہ نے دیا ہے، یہ لگانا نہیں ہے بلکہ لینا ہے. کسان زمین میں 10 کلو بیج ڈالتا ہے تو ڈالنے کے لیے ڈالتا ہے کہ لینے کے لیے ڈالتا ہے؟ 10 کلو ڈالو گے تو 1000 کلو لو گے. انتظار کرنا پڑے گا بس کتنا ہی. صحیح ترتیب سے ڈال دو تو پھر دیکھو چند دنوں کے مہینوں نہیں گزریں گے تو گھر غلے سے بھر جائے گا. اگر آپ نے چاول ڈالے تو چاول سے، گیہوں ڈالے تو گیہوں سے، راگی ڈالی تو راگی سے، جو دانا آپ نے ڈالا ہے آپ کا گھر بھر جائے گا. تو یہ ڈالنا لینے کے لیے، ڈالنے کے لیے نہیں ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. تو ہم جو قربانی دے رہے ہیں وہ لینے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کچھ نقصان برداشت کرنا، اسی کا نام قربانی ہے. قربانی کیا ہے؟ اللہ کے دین کے خاطر جو نقصان نظر آ رہا ہے وہ نقصان برداشت کر لو، وہی قربانی اللہ کے ہاں ہے. وہی قربانی سب کچھ رنگ لائے گی اور سب کچھ دلوائے گی. آخرت بھی دلائے گی اور دنیا بھی دلائے گی. اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اپنے آپ کا جائزہ بھی لیتے رہنا کہ صحیح نہیں سے ہم کام کر رہے ہیں، مشورے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہماری جو اصل ہماری حفاظت ہے وہ مشورے کے ساتھ. ہم جتنے بھی پرانے ہو جائیں مشورے سے باہر نہیں جائیں گے، اپنے بڑوں کے مشورے کے ساتھ چلیں گے. جب میں سال لگا کے واپس ہو رہا تھا، میں آپ سے سناتا ہوں، مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چند نصیحتیں کی تھی کام میں استقامت کے لیے. اس میں ایک بات فرمائی تھی کہ بیٹا مشورے کے ساتھ چلنا. یہ نہیں سمجھنا کہ صاحب میں ندوی ہوں، میں اتنا سال لگایا ہے، میں نے بڑے بڑوں کو میں نے سنا ہے اور اب مجھے کسی سے مشورے کرنے کیا تو جو سمجھ میں آ کے کریں گے. فرماتے کام کی جان مشورہ ہے. جیسے حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ مذہب کی جان اطاعت ہے اور اطاعت مشورے کے ساتھ ہے. مشورے میں اطاعت، مشورہ اطاعت کا نام ہے. اب ہوں گے مال والے، دولت والے، علم والے، لیکن اپنے آپ کو اہل مشورہ کے تابع کرو. جو وہ کہیں جس طرح کرو اس طرح کرو، اپنی نہ چلا. جو اپنی چلائے گا ظاہر ہے کہ وہ نقصان میں جائے گا، اپنا نقصان کرے. کام کا نقصان نہیں ہوگا، اپنا نقصان کر لے. مشورے کے تابع ہو کے چلو.
مشورے سے آدمی کی صلاحیتیں ٹھکانے لگتی ہیں، مشورے سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، مشورے سے قربانی وجود میں آتی ہے، مشورے سے آدمی اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. بڑی خیر ہے مشورے میں. یہ مجمع جو ہے ماشاءاللہ ہمارے اس حلقے یعنی اجتماع کا ماشاءاللہ قرآنوں کا مجمع ہے. اپنے اپنے حلقے میں قرآن ساتھی ہیں، اپنے اپنے محلوں میں مسجدوں میں قرآن ساتھی ہیں، اور جن کے 4 مہینے بھی لگے ہیں ماشاءاللہ، چلے برابر لگتے ہیں، 2.5 گھنٹے بھی ہیں، 3 دن بھی ہیں، مشورہ بھی ہے، سارے کام ماشاءاللہ چلتے ہیں. لیکن جس طرح ہم دنیا کے اعتبار سے ہر وقت ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس طرح دین میں بھی ہم ترقی کی سوچتے ہیں. جس جینے پر اس سے آگے بڑھیں، جس جینے اس سے آگے بڑھیں. دنیا میں قناعت مطلوب ہے لیکن دین میں قناعت مطلوب نہیں ہے. آگے بڑھو، آگے بڑھو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم فلیتنافس المتنافسون. آگے بڑھو، تنافس کرو. سارعوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو کہ فلاں نے ماشاءاللہ سفر کر لیا ملکوں کا، میں اب تک نہیں ہوا، مجھے ملکوں میں سفر کرنا ہے. واقعی کہنے کی بات ہے کہ پوری دنیا منہ کھول کے کھڑی ہے، بیٹھی ہے کہ کہاں کیسے ہندوستان کی جماعتیں ہمارے پاس ہیں. پوری دنیا چاہتی ہے، عرب و عرب بھی، عرب و عجم بھی، شرق و غرب بھی، مغرب شمال و جنوب بھی، سب جگہ لوگ چاہتے ہیں ہندوستان کی جماعتیں آئیں. اللہ نے ابھی موقع دیا ہے، ہم جماعتوں میں جا سکتے ہیں. پتہ نہیں کوئی ایسا ہو کہ ہم جانا چاہیں جانا سکیں. آج جا سکتے ہیں، چلے جائیں. لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا موقع آ جائے کہ ایسا ہم جانا چاہیں جانا سکیں. آج داڑھی رکھ سکتے ہیں، رکھ لیں. کل ہو سکتا ہے کہ ہم رکھنا چاہیں لیکن رکھنا نہ دیا جائے. اللہ نہ کرے ایسے حالات پیدا ہو جائے. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، جس وقت کر سکتے ہیں کر لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت القدس فرماتے ہیں اکثر جہنم میں جانے والے اہل التصویف ہیں. اکثر اہل النار اہل التصویف. جہنم میں اکثر جانے والے وہ لوگ ہیں جو بات کو، کاموں کو ٹالتے ہیں. کریں گے، کرنا ہے مولانا، نہیں کرنا، نہیں کرنا ہے، جانا ہے لیکن نہیں، جانا ہے لیکن اب نہیں. ٹالتے ٹالتے ایسا موقع آتا ہے کہ آدمی جا نہیں سکتا، چلا جاتا ہے. اس لیے اس وقت درخواست اس کی ہے کہ جتنے ہمارے پرانے ساتھی ہیں ماشاءاللہ 4 مہینے لگا چکے ہیں، مقصورات میں چلہ لگا چکے ہیں، ایسے سارے ساتھی ہمارے، ایسے سارے ساتھی ماشاءاللہ اس مجمع میں اکثریت وہی ہیں. 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی ہیں، مقصورات میں چلہ لگائے ہوئے ساتھی ہیں. ایسے سارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ نیت کریں انشاءاللہ بیرون 4 مہینے جانے. کریں انشاءاللہ. ارے کریں گے انشاءاللہ. جب وہ اندر سے نیت ہو جاتی ہے اور آدمی نیت کر کے ارادہ کر لیتا ہے، پھر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا اللہ کیسی مدد کرتے ہیں. نیت کے بعد، عزم و ارادے کے بعد ہی مدد اللہ کی شروع ہوتی ہے.